تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 25, 26, 27. تو 3 آیتیں ہم پڑھنے جا رہے. آیت نمبر 25 سورہ ہود تفسیر ابن کثیر. And indeed we sent Nuh علیہ السلام to his people. اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. And he said, اور انہوں نے کہا, I have come to you as a plain warner. میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک کھلا ہوا مطلب نذیر, ڈرانے والا, خبردار کرنے والا. آیت نمبر 26 that you worship none but Allah, کہ تم مت کرو بندگی کسی کی بھی سوائے اللہ کے. Surely I fear for you the torment of a painful day. یقیناً مجھے خوف ہے تمہارے لیے اس دردناک دن کے عذاب کا. آیت نمبر 27 The chiefs who disbelieved among his people said, یعنی ملعو, الملعو جو ہے وہ سردار ہیں وہاں کے, جو سردار, لیڈرز, چیفز, وہ لوگ ہیں. تو وہ وہاں کے جو سرداران جو تھے مطلب کفر کے, تو وہ لوگوں نے کہا, مطلب ان کی قوم کے اندر جو بھی مطلب بڑے بڑے لیڈر اور چیف اور سردار تھے کفر کے, وہ لوگ انہوں نے کہا, we see you but a man like ourselves, ہم تو تمہیں دیکھتے تم ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو. nor do we see any follow you but the meanest among us, and they too followed you without thinking. تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو, ایک انسان ہو, اور تمہیں فالو جو کرتے ہیں, تمہاری اتباع جو کرتے ہیں, وہ تو ہمارے سب سے کمی کاری لوگ ہیں, یعنی کہ بہت ہی ذلیل اور بہت ہی مطلب مینسٹ, یعنی ایک دم جو ڈاؤن لوگ جو ہے, یعنی سمجھو وہ لوگ ہیں جو آپ تم کو فالو کر رہے ہیں. اور وہ بھی فالو جو کر رہے ہیں وہ بادی اور رائی, یعنی کہ مطلب بغیر سوچے سمجھے, یعنی انہوں نے کچھ سوچا سمجھا نہیں ہے, بس ایسے ہی تم کو فالو کر رہے ہیں. And we do not see in you any merit above us. اور ہم کوئی ایسا تمہارے اندر کوئی بہت فضل نہیں دیکھ رہے کہ تم کوئی ہمارے اوپر تمہیں کوئی فضل ہو. In fact we think you are liars. بلکہ ہم کو تو ایسا لگتا ہے تم جھوٹے ہو. The story of Nuh علیہ السلام and his conversation with his people. نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کا جو کانورزیشن ہے, یعنی کہ بات چیت ان کے لوگوں کے ساتھ. اللہ the exalted tells, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, and indeed we sent Nuh علیہ السلام to his people. اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. and he said, اور انہوں نے کہا, یعنی کہ اب اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ دا ایگزالٹڈ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ انفارمز اباؤٹ پروفٹ نوح, وہ ہمیں خبر دے رہا ہے نوح علیہ السلام کی جو کہ رسول. ہی واز دا فرسٹ میسنجر whom اللہ sent to the people of the earth. اللہ نے زمین پر سب سے پہلے میسنجر جن کو بھیجا ہے رسول, رسول اور نبی, نبی رسول, تو وہ ہے نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے دنیا کے رسول ہیں, میسنجر ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. who were polytheists involved in worshipping idols. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے جیسا بھیجا تو وہ ہے مشرکین, یعنی کہ پولیتھیسٹ, تو جو بہت سارے مطلب بتوں کی بندگی کرنے والے. اللہ mentions that he, یعنی کہ نوح علیہ السلام, said to his people, کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا, انی لکم نذیر مبین, I have come to you as a plain warner. میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک بہت ہی کھلا ہوا, صاف ستھرا, خبردار کرنے والا, یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا نہیں, سیدھا سیدھا تم کو خبردار کرنے والا. Meaning to openly warn you against facing Allah's punishment if you continue worshipping other than Allah. تو کھلم کھلا میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں اس بات کے لیے کہ اللہ کے عذاب کو تمہیں یعنی کہ فیس کرنا پڑے گا اگر کہ تم نے اگر یہی بندگی جاری رکھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی, کسی کی بھی.
کسی کی بھی بندگی اگر تم نے جاری رکھی تو بس سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم پر آنے والا ہے. 10. نوح علیہ السلام said, تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا, اللہ تعبدوا الا اللہ, that you worship none but اللہ, کہ تم ورشپ کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں. This can also be seen in his statement. اور پھر ان کی مطلب جو ہے بات اس میں بھی ہے, انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. Surely I fear for you the torment of a painful day. یقیناً مجھے خوف ہے تمہارے لیے دردناک, مطلب وہ جو دردناک دن ہے اس کے عذاب کا. This means if you all continue doing this, اس کا مطلب ہے کہ اگر تم یہی کرتے رہو گے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی بندگی, then Allah will punish you. تو پھر اللہ تمہیں سزا دے گا with a severe punishment in the hereafter, اور بہت شدید اور بہت بھاری عذاب آخرت کا. Then Allah says, پھر اللہ کہتا ہے آیت میں, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, the chiefs who disbelieved among his people said, تو وہ سردار سارے لیڈرز جو کہ کفر کے اوپر تھے انہوں نے کہا, مطلب among his people, جو ان کے انہی لوگوں میں سے, یعنی کہ مطلب نوح علیہ السلام کی پوری قوم میں سے جو بھی کافر سرداران تھے انہوں نے کہا نا کہ said. تو یہاں پر جو اس کا میننگ ہے the word chiefs, تو chiefs جو ورڈ ہے وہ ہے الملؤ, فقال الملؤ, تو الملؤ جو ہے وہ ہے سردار, چیف, لیڈر. Here means the leaders and the heads of the disbelievers, یعنی وہ لیڈرز بھی ہیں اور وہ مطلب ہیڈ بھی ہیں, سردار بھی ہے کافروں کے. They said, انہوں نے کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا, we see you but a man like ourselves, ہم تو دیکھتے تم کو ایک ہماری ہی طرح کے بشر ہو, تم کوئی خاص بات نہیں تم میں. This means you are not an angel, اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی فرشتے تو ہو نہیں, you are only a human being, تم تو خالی ایک انسان ہو. So how can revelation come to you over us, تو ہم کو یعنی ہم جو اتنے بڑے بڑے سردار اور لیڈر ہیں, یعنی دنیاوی حساب سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے, تو وہ بڑا سمجھنے والے جو ہے گرو گھنٹال لوگ, ان کو یہ ہوا کہ بھائی ارے واہ تمہارے پاس ریولیوشن آ سکتا ہے اللہ کی وحی, یعنی ہم کو چھوڑ کر, یہ کیسے ممکن ہے. We do not see anyone following you except the lowliest people among us. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع جو کرتے ہیں, جو تم کو فالو کر رہے ہیں, وہ تو سب سے جو ہمارے ایک دم بالکل ذلیل لوگ ہیں, نچلے لوگ ہیں, گرے ہوئے, لولیسٹ وہ لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, تم کو فالو کر رہے ہیں. لائک دا مرچنٹس, ویورز اینڈ سملر پیپل, یعنی کہ وہ ایسے ہی جو مطلب ادھر ادھر جو کچھ بھی بیچتے کرتے رہتے ہیں, یا پھر مطلب جو ویورز ہیں یعنی کہ وہ جیسے مطلب روئی دھونتے رہتے یا کچھ بھی کپڑا بنتے رہتے ہیں, تو ایسے جو غریب غربا لوگ جو ہے وہ. نو پیپل آف نوبلٹی اور رولرز امنگ اس فالو یو, یعنی ہم نے نہیں دیکھا بھائی کہ ہمارے جیسے کوئی, یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ پیپل آف نوبلٹی یعنی کہ تم یعنی کہ کوئی بہت بڑے یعنی کہ مطلب اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ رتبے کے کوئی لوگ تو تم کو فالو نہیں کر رہے, یا پھر کوئی مطلب حکمران لوگ بھی نہیں فالو کر رہے تم کو. These people who follow you are not known for their intelligence, wit اور sharp thinking. یہ لوگ جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, جو تمہاری بات سن رہے ہیں, ان کے اندر سے تو ہم نے کبھی یعنی ان کے اندر تو ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ یہ بڑے بہت ذہین لوگ ہیں یا بہت ہی مطلب چالاک اور ایک دم ویسے ہیں, یعنی وٹ ان کے اندر ہے کہ ہوشیار اور ایک دم شارپ, یعنی کہ فوراً ایک دم شارپ تھنکنگ جن کی, یعنی کہ مطلب بہت اچھے یعنی عقل مند, تو یہ تو ان میں ہے ہی نہیں. رادر یو میئرلی انوائٹڈ دیم, تم نے تو خالی ان کو بس انوائٹ کیا, دعویٰ کیا ٹو دس اسلام, یعنی یہ اسلام کی طرف. اینڈ دے ریسپونڈیڈ ٹو یور کال اینڈ فالوڈ یو اگنورنٹلی, تو یہ لوگوں نے تمہارے کال کا مطلب تم کو جواب دیا اور تمہیں فوراً فالو کرنا شروع کر دیا, بے وقوفوں کی مانند, جاہلوں کی مانند, یعنی ان کی نظر میں وہ لوگ جاہل لوگ ہیں جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں. دس از دا میننگ آف دیئر اسٹیٹمنٹ, یہ مطلب ہے ان کی بات کا. وما نراک تبعک
إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ nor do we see any follow you but the meanest among us. ہم تو نہیں دیکھتے بھائی تمہیں جو کوئی بھی تمہارے بات ماننے والے تمہارے پیچھے آنے والے لوگ جو ہے وہ سب ایک دم بہت ہی یہاں کے ایک دم کمتر لوگ ہیں، یعنی کہ بہت ہی نچلے طبقے کے. اینڈ دے ٹو فالو یو وداؤٹ تھنکنگ، لیکن انہوں نے بھی سوچے سمجھے بغیر ہی تم کو فالو کر رہے. دا اسٹیٹمنٹ وداؤٹ تھنکنگ، یعنی کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، مطلب جیسے اگنورینٹ سے اگنورینٹلی تم کو وہ فالو کر رہے بغیر سوچے سمجھے. مینس that they merely followed the first thing that came to their minds، کہ ان کے دماغ میں جو بھی پہلے آئی نا بات وہ انہوں نے فالو کی، یعنی وہ تم کو فالو کر رہے بغیر سوچے سمجھے. concerning the statement وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ and we do not see in you any merit above us، اور ہم نے تو نہیں دیکھا بھئی تمہارے اندر کوئی اعلیٰ ظرف اعلیٰ رتبہ ہمارے سے اوپر کچھ ہو. in this they are saying، یعنی ان لوگ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ we do not see that you and your followers have any virtuous status above us in our physical appearance, your character, your provisions, your condition, since you accepted this new religion of yours. تو ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو تمہیں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتے کہ بھئی کوئی تمہارا رتبہ کوئی اعلیٰ ہو یا تم اعلیٰ ظرف، کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم. تمہارے جو فالوورز ہیں ان میں بھی کہ کیا ان کے اندر کیا ان کا کوئی بہت بڑا کوئی مرتبہ ہو یا ان کی کوئی خوبیاں ہو، فضیلت ہو ان میں، اور یا پھر ان لوگ اپنے سٹیٹس میں بلند ہوں، اور یا پھر ان کا فزیکل اپیئرنس یعنی دکھنے میں بھی ان لوگ بہت اچھے ہو، ان کا کردار بہت اچھا ہو، اور یا پھر ان کے پاس روزی رزق مال بہت اچھا ہو، اور پھر یور کنڈیشن، اور ان کی کنڈیشن بھی حالات، جبکہ since you accepted this new religion of yours، کہ تم نے جب یہ قبول کیا یہ نیا دین، تمہارا نیا دین. بل نظنکم کاذبین، in fact we think you are liars، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. This means، اس کا مطلب ہے we think you are lying about that which you are claiming for yourselves of righteousness, piety, worship and happiness in the abode of the hereafter when you arrive there. یعنی ان لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو کہ جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم جو مطلب یعنی کہ نیکی، تقوی اور مطلب اللہ کے مطلب جو کہنے میں رہنا، اللہ کی بندگی کرنا، اور پھر جو خوشیاں ہیں آخرت کے اندر، یعنی آخرت کا گھر جو ہے وہ تو جنت ہے، تو جنت کے اندر تمہیں خوشیاں ملے گی جب تم وہاں آؤ گے، یہ ساری تمہاری باتیں جھوٹی ہے. This was the response of the disbelievers to نوح علیہ السلام، یعنی کافروں کا یہ رسپانس تھا نوح علیہ السلام کو، جواب تھا. اینڈ ہز فالوورز، اور ان کے جو بھی فالوور تھے ان کو بھی یہی جواب دیا جا رہا تھا. دس از اے پروف آف دیئر اگنورینس اینڈ دیئر ڈیفیشنسی ان نالج اینڈ انٹیلیجنس. اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ خود کتنے بڑے جاہل تھے اور ان کے اندر علم کی کتنی کمی تھی اور ذہانت کی کتنی کمی تھی. فار ویریلی دا ٹروتھ از ناٹ ٹو بی ریجیکٹڈ، کیونکہ حق بات کو کوئی ریجیکٹ کرے اگر، بیکاز آف دا لولی اسٹیٹس آف دوز ہو فالو اٹ، یعنی وہ لوگ جو بےچارے ان کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے سوسائٹی میں، وہ لوگ بہت ہی نچلے طبقے کے اور درجے کے لوگ ہیں، تو جسٹ بیکاز وہ لوگ فالو کر رہے اس لیے تم حق بات کو، سچائی کو ریجیکٹ کر رہے ہو، رد کر رہے ہو. ویریلی دا ٹروتھ از کریکٹ ان اٹ سیلف، یقیناً حق بات جو ہے وہ تو اپنے آپ میں بالکل صحیح ہے، ریگارڈلیس آف ویدر اٹس فالوورز آر آف لو اسٹیٹس اور نوبلٹی، یعنی کہ یعنی اس کے اگر فالو کرنے والے، یعنی حق بات جو ہے، حق یعنی کہ جو جیسے بھی قرآن ہے تو قرآن حق ہے، تو اس کو فالو کرنے والے، تو سمجھو جو بھی اس وقت تھے وہ فالو کرنے والے نوح علیہ السلام کو، تو چاہے وہ اپنے درجات میں بہت ہی نیچے ہوں، بہت ہی کمتر ہوں، اور پھر ان کے پاس یعنی کہ مطلب نہ ان کے پاس وہ اعلیٰ رتبہ ہے نہ اعلیٰ ظرف ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہی بات صحیح ہے.
ان کے وہ لوگ ہیں یا مطلب ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق بات جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت صحیح ہے. ایکچولی دا ریالٹی کنسرننگ وچ دیر از نو ڈاؤٹ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، از دیٹ دا فالوورز آف دا ٹروتھ آر دا نوبل ونس. حقیقت بلکہ یہ ہے کہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں نا، اس حق بات کو، اللہ کی اس حق بات کو، وہی نوبل ونس ہے، یعنی وہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ایون دو دے میں بی پور، چاہے وہ غریب ہوں. غریب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آن دا ادر ہینڈ those who reject the truth are the lowly wretches، بلکہ وہ لوگ جو سچائی کو، حق بات کو رد کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو کہا جائے گا کہ کمی کاری اور بہت ہی نچلے طبقے کے. ایون دو دے میں بی ویلدی، چاہے وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو. Thus we see that usually the weakest of the people are the ones who follow the truth. یعنی وہ جو حق بات کو فالو کرتے ہیں اور وہ بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں. While the nobility and high class people usually are opposed to the truth. کیونکہ جن کی بہت بڑی پوزیشن، بہت ہی ہائی کلاس ہے اور پھر ان کے رتبے بھی بڑے ہیں، وہ امیر زادے بھی ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو حق کا مطلب اپوز کرتے، اس کی مخالفت کرتے. This is as Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 43، سورہ زخرف آیت نمبر 23، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. And similarly we sent not a warner before you to any town people, but the luxurious ones among them said, we found our fathers following a certain way and religion, and we will indeed follow their footsteps. اسی طرح similarly، اسی طرح وَكَذَلِكَ ہم نے بھیجا تھا خبردار کرنے والے یعنی رسول نبی. تو آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جب بھیجا تھا ان بستیوں میں ان لوگوں کی طرف، لیکن ان کے عمراء جو تھے، امیر لوگ، لگزوریس والے جو لوگ تھے، مترفوہا وہ لوگ جو تھے، انہوں نے کہا ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقہ اور ایک دین کو فالو کرتے ہوئے، تو ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، یعنی ہم کو تمہاری بات نہیں سننی. When Heraclius, the emperor of Rome, asked Abu Sufyan Sakhar bin Harb about the qualities of the prophet، کہ جو ہرقل جو ہے، جو رومن ایمپرر، مطلب جو رومن ایمپرر، تو وہ اس نے مطلب جب یہ ابو سفیان جو ہے ان سے پوچھا تھا کہ رسول جو آئے ہیں نئے، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، صفتیں کیا ہیں ان کی. He said to him، تو وہ جو ہے مطلب ابو سفیان جو ہے انہوں نے کہا نہیں، مطلب اس نے کہا کہ آر ہز فالوورز دا نوبل پیپل اور دا ویک ون، یعنی یہ ہرقل نے کہا، ہیراکلیس اس نے کہا کہ ان کے فالوور جو ہے وہ کون ہے، مطلب بہت عمرا اور بہت ہی مطلب اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں. ابو سفیان سے دے آر دا ویکسٹ آف دم، یعنی کمزور جو ایک دم ہے وہی لوگ ہیں ان کے فالوور. ابو سفیان نے کہا. دین ہیراکلیس سیڈ، پھر ہرقل نے کہا دے یعنی کہ ویک ونس، کمزور لوگ، آر دا فالوورز آف دا میسنجرز، یعنی کہ مطلب سوری اس نے کہا کہ دا ویک ونس آر دا فالوورز آف دا میسنجرز. ہاں اس نے یہ کہا کہ کمزور لوگ تو فالوورز ہوتے ہیں یعنی کہ اتباع کرنے والے رسولوں کے. اس نے یہ کہا کنسرننگ دیئر اسٹیٹمنٹ بادی اور رائی وداؤٹ تھنکنگ. اور جیسے کہ ان لوگ نے جب وہ جو نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے انہوں نے جب کہا نا کہ ان لوگ نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر تمہارا دین اپنا لیا ہے. ان ریالٹی دس از ناٹ آبجیکشنیبل، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی آبجیکشن نہیں اٹھایا جا سکتا، اور سم تھنگ ڈیروگیٹری، اور یا پھر اس کو تم مطلب کوئی نیچے گری ہوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے، بیکاز دا ٹروتھ وین اٹ از میڈ کلیئر. تو جب حق بات کو بالکل صاف طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے، ڈز ناٹ لیو روم فار سیکنڈ گیسنگ.
تو اس کے اندر جب بالکل کلیئر طریقے سے حق بات بتائی جاتی ہے اس میں پھر کوئی جگہ باقی نہیں رہتی کہ تم کوئی اور بات سوچو، اور ایکسیسو تھنکنگ یا پھر تم کچھ بہت زیادہ ہی سوچو اس کے اوپر، اس کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اس میں. rather it is mandatory that it should be followed, and this is the condition of every pious intelligent person. تو ہر نیکوکار اور بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی ذہین لوگ جو ہوں گے، یعنی کہ مطلب جو ایسے لوگ ہیں، تو ان پر تو پھر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ چیز، یعنی جو چیز انہوں نے سنی ہے اب اس کو فالو کریں. No one continues doubtfully pondering the truth after it is made clear. کہ یعنی کہ تم مطلب ڈاؤٹ فل بھی ہو، شک و شبات میں بھی ہو، اور پھر تم وہ حق بات جو ہے اس کے اوپر غور و فکر بھی کر رہے ہو. یہ سب ایکسپٹ ون ہو از اگنورینٹ، یا پھر وہ جو بالکل جاہل ہے اینڈ ایکسیسولی کریٹیکل، اور یا تو پھر جو حد سے زیادہ بال کی کھال اتارنے والوں میں سے. دا میسنجرز یعنی رسول جو ہیں، جو بھی رسول آئے ہیں تمام، Allah's peace and blessings be upon them all. Ameen. Only delivered what was obvious and clear. ان لوگوں نے صرف وہی پیغام پہنچایا ہے جو بہت صاف تھا، بہت کلیئر تھا. انہوں نے بہت ہی وہی پیغام پہنچایا. Concerning Allah's statement, اللہ کی آیت کے تعلق سے وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, and we do not see in you any merit above us. اور ہم تو نہیں دیکھتے بھئی تم میں کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو کہ ہم سے بڑھ کر ہو تم. They did not see this. انہوں نے یہ نہیں دیکھا. The virtue of accepting Islam. اسلام کو قبول کرنے کا جو سب سے بڑی یعنی فضیلت ہے، جو خوبی ہے، جو صفات ہے، اسی کو تم نے نہیں دیکھا، اسی کو انہوں نے نہیں دیکھا. وہی تو سب سے بڑا ورچو ہے کہ اسلام کو قبول کرنا. بیکاز they were blind from the truth. کیونکہ وہ لوگ تو اندھے تھے نا حق بات سے. تو اندھے اگر حق بات کو دیکھ ہی نہیں رہے تو تم اندھے ہو، تو اب تم نے قبول نہیں کیا. لیکن اس کا قبول کرنا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے. they could not see. اندھے تو کیسا دیکھیں گے؟ فزیکل اندھے نہیں، اسپریچول اندھے. nor could they hear. وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو کیسا سنیں گے؟ نہ تو رسول کی کوئی پکار سنیں گے اور نہ ہی اللہ کے کلام. rather they were wavering in their skepticism. اور وہ جو ان کی جو ہے شک و شبات، اور اسی کے اندر وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر. they were wandering blindly in the darkness of their ignorance. ان کی جہالت کا جو اندھیرا ہے اس میں وہ اندھے ہو کر پھانپے مار رہے. they in reality were the slanderers and liars, lowly and despicable. حقیقت میں تو وہی لوگ ہیں جو بہتان چڑھانے والے لوگ نا، اور جھوٹے خود، اور خود ہی ہے جو سب سے نچلے لوگ، سب سے لولی اور سب سے حقارت کے لائق حقیر لوگ. therefore in the hereafter they will be the greatest losers. اسی لیے آخرت میں یہی وہ لوگ ہوں گے جو بہت بڑے خسارے میں ہوں گے، بہت بڑے خسارے میں. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد